إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد دو چیزوں پہ رکھی ہے. ایک ہے اخلاص اور ایک ہے احسان. اللہ کی عبادتوں میں اخلاص کی ضرورت ہے اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی دین ہے. جب بھی دین کے نام پر کوئی عمل ہو تو اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی تلاش ہو، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ڈھونڈنا ہو مقصد. اور اللہ کی مرضی ڈھونڈنے والا یہ سمجھتا ہے، جب اسے اللہ کی مرضی کی تلاش ہے تو اسے اتنی بھی سمجھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقے کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. اس کی مرضی کا جو راستہ ہے وہی اپنانا پڑے گا. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. تو اللہ کی مرضی کا متلاشی، اللہ کی مرضی کا ڈھونڈنے والا وہ جانتا ہے، اس کے لیے راستہ طے کیا گیا ہے. اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ راستہ ہے، نبی کا طریقہ راستہ ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی مرضی ڈھونڈنا یہ لازمی طور پر پابند کرتا ہے بندے کو کہ اللہ کی مرضی کا راستہ جب چلو گے تو اللہ کی مرضی ملے گی. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ جب یہ سمجھتا ہو، کہتے ہیں آدمی بہت مخلص ہے اخلاص پر رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ایمان پر رہتے ہوئے یہ ضروری بن جاتا ہے، ایسے ہی لازمی طور پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو. اس کو یہ سمجھ ہو کہ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو تو خالص دین ہی پسند ہے. دین خالص ہوگا، بندگی خالص ہوگی، عمل خالص ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بندہ تو اپنی حیثیت سے عمل کرے گا، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرے گا، چاہے وہ جسمانی استطاعت ہو، چاہے مالی استطاعت ہو، یا جو بھی اس کے حالات ہوں. حالات میں جیسی اس کے پاس استطاعت ہوگی ویسا ہی وہ عمل کرے گا اور اتنے ہی کا مکلف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی استطاعت کے مطابق اس کی مرضی تلاش کرتے ہوئے جو عمل کیا جاتا ہے بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے.
بہت چھوٹا سا عمل بندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر پانے والا ہو جاتا ہے. بہت چھوٹا سا عمل. بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اصولی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ نیکی کا کام کوئی بھی ہو اسے معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا. اللہ کی رضا کی تلاش میں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹا نیکی کا کام ہو تو اسے معمولی نہیں سمجھنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, 1 روپیہ, اور اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے کے برابر. تو ایک شخص ہم میں اللہ کے بندوں میں صاحب مال ہے, صاحب خیر ہے, اسے کثرت کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے, وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. لیکن یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھے کہ ہمارے پاس مال کی کثرت نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی خوشی کیسے حاصل کریں, اللہ کے حاضر کیسے حاصل کریں. تو بتایا گیا, کہا 1 روپے کی استطاعت خرچ کرنے کی رکھنے والا یا 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پاتا ہے. کیونکہ جس کے پاس 1 لاکھ جس کے پاس کثرت سے مال ہے, بے شمار مال ہے, وہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے, اور جس کے پاس تھوڑا مال ہے وہ ریشیو میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے. اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. عمل نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے تھوڑا کیا کس نے زیادہ کیا, حسب استطاعت حسب حیثیت عمل کرنا ہے. اور جب ہم اس نقطۂ نظر میں کمزور ہوتے ہیں تو ہم عمل دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ذمہ داریاں دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جتنی بندے کی حیثیت ہے اتنا کام کرنا ہے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایسے بھی لوگ تھے جو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے تھے, ہزاروں, اور ایسے بھی تھے جو خرچ کے موقع پر کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا تھا, مزدوری کر کے کچھ غلہ لے آتے تھے, کچھ کھجور لے آتے تھے, خرچ کر کے حصے دار بن جاتے تھے. بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن, مرد ہو یا عورت ہو, امیر ہو غریب ہو, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی مرضی حاصل کرنے کے لیے موقع دے رکھا ہے. سب اللہ کی مرضی حاصل کریں. ایک شخص بڑی رقم خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, آپ فرماتے ہیں کون یہ کنواں خریج کر کے وقف کر دے گا مسلمانوں کے لیے تو اسے جنت ہے. اور آپ فرماتے ہیں کون ہے اللہ کا بندہ جو جنت کا لالچی ہے, خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو کھجور خرچ کرے, کھجور توڑ کر کے خرچ کرے, وہ بھی آگ سے بچ جائے گا. اسے موقع نہیں دیا گیا. ہم میں ہر شخص کا نقطۂ نظر یہ ہونا چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. عبادتوں میں اخلاص. ہم جسمانی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, دن میں کرتے ہیں, رات میں کرتے ہیں, ڈرتے ہوئے کرتے ہیں, لالچ میں کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, اللہ سے لالچ اور امیدیں وعدے رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے خرچ کرنے کے پیچھے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا غضب اس کی رحمت میں بدلتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک خاتون ہے, بدکار عورت ہے, ایک مخلوق کتے کو اس نے تڑپتا پیاسا دیکھ کر کے اسے تدبیریں کر کے پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا, احسان کیا, اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ احسان کیا, اپنی استطاعت کے مطابق احسان کیا, تدبیر کر لی, کتے کو پانی پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بتائیے ایک ایسی مخلوق کے ساتھ اس ہمدردی کا بدلہ اتنا بڑا ہے. ہم اپنے بھائی کے ساتھ, کسی غیر مسلم کے ساتھ, کسی پڑوسی کے ساتھ, کسی رشتہ دار کے ساتھ, کسی کمزور اور ضرورت مند کے ساتھ
اگر حسن سلوک کرتے ہیں تو کتنا بڑا درجہ ہو سکتا ہے اللہ کا۔ اس نقطۂ نظر سے ہم سوچیں، ہم ایک بات معلومات کے لیے نہ رکھیں، نہ سمجھیں کہ ایک معلومات ہمارے پاس ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا بدلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم فرماتا ہے، رحمان بہت بڑا مہربان ہے۔ جذبہ یہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، لوگوں کے ساتھ مدد کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ کتنا کام آ سکتے ہیں، کتنا کام آ سکتے ہیں۔ ادنا سے ادنا بھی اگر آپ مثال ڈھونڈیں گے تو اسلام میں وہ مثال بھی مل جائے گی۔ ادنا سے ادنا، اس سے بھی بڑی کوئی مثال، اس سے بھی ادنا کوئی مثال ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور نہیں دے سکتا، آدھا کھجور دے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کے غضب سے وہ بچ جائے گا۔ اس کی نیت میں اخلاص ہو، اس کی نیت میں اخلاص ہو۔ میں نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی ہے کہ آپ دیکھیے سلف ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ پانے کے لیے کتنے لالچی تھے، کتنے لالچی تھے۔ وہ کہتے ہیں بعض سلف کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی ان کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر کے آ جاتا تھا تو کہتے تھے مجھے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے چنا ہے، میرے پاس آئے ہو، جزاک اللہ خیرا، مجھے موقع آپ نے دیا، آپ کا شکریہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ کیا دے گا آدمی؟ جو اس کی حیثیت ہوگی، جو اللہ کی توفیق ہوگی، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے پاس ہوگا اسی میں سے تو دے گا۔ لیکن جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا کہ حاصل کرنے کا ایک موقع دے دیا، آپ میرے پاس آ گئے۔ آج کسی مانگنے والے کا ہمارے دل و دماغ میں کیا ویلو ہوتا ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے، آپ سوچئے۔ دینا اتنا بڑا عمل ہے، دینا اتنا۔ وہ کہتے تھے، ہم نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے سلف کہتے ہیں ہماری عادت ہے اس لیے ہم نے عادت بنا کے رکھی ہے۔ ہم جب بعض سلف کا طریقہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھ کے لے آتے ہیں، صدقہ کر دیں گے۔ کیوں صدقہ کر دیں گے؟ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کا صدقہ قیامت کے دن سایہ بن جائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ ملے گا اسے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ لے لیا جیب میں، کچھ خرچ کر دوں گا صدقے کے طور پر۔ ایک دن وہ بندہ نکلا گھر سے، کچھ نہیں ملا تو ایک پیاز لے لیا، کادا لے لیا ایک۔ آپ سوچئے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، دل میں اخلاص ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہو، کسی کے لیے کچھ ریزرو نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے۔ آپ بتائیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا تو کہا شکرانہ تم پر بہت بڑا ہے، کسی کو غربت میں ڈالا مشکل میں تو کہا صبر تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب کو کہا دونوں اپنی اپنی نیتوں میں مخلص رہو، اللہ کے دیے ہوئے حالات اور اللہ کے کیے ہوئے فیصلے سے راضی کرو، اور اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوقات پر رحم کرو۔ رحم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم میں ہر آدمی متلاشی ہے، ہم میں ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر، روئے زمین پر، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ ہم میں تلاش ہے نا ہر آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر، اللہ عافیت میں رکھ لے ہم کو، ہمارے ساتھ اے اللہ تعالیٰ ایسا سلوک فرما دے۔ تو اس کے لیے ذریعہ کیا دیا؟ اس کے لیے ذریعہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہو تو تم احسان کرو لوگوں کے ساتھ۔ کون سا احسان؟ کس معیار کا احسان؟ کتنا بڑا احسان؟ جتنی حیثیت ہو تمہاری۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ نقطۂ نظر جب بنتا ہے بندے کا تو کہیں اسے مایوسی نظر نہیں آتی، کہیں وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو وہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کہیں سفارش کر سکتا ہے، کہیں اچھے بول سکتا ہے،
ایک آدمی اچھے کام کے لیے سفارش کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حاضر ملتا ہے۔ ایک آدمی اچھی بات بتا دیتا ہے کسی کو، حدیث میں آتا ہے اچھی بات بتانے والے کو اچھی بات پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بہت مشہور بات ہے۔ کوئی محروم نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں محروم نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ جذبہ رکھے۔ جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا بڑا ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ سب کے درجے ہیں، سب کی حیثیتیں ہیں، کوئی کسی پر ٹال نہیں سکتا آدمی۔ یہ آپ کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے، کلکم مسئول، ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ بڑا ہے تو بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹی ذمہ داری ہے، بڑا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے مسائل ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے ریکوائرمنٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے تقاضے اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے والے اگر نہیں پورا کرتے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھنے والے، چاہے کیسی ہو طاقت، چاہے جو ضرورت ہو، اگر وہ ضرورت موجود ہے اور نہیں کرتے تو آپ فرماتے ہیں فلیس منا۔ جیسے آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے چھوٹوں پر جو رحم نہ کرے اور میری امت میں جو بڑے ہیں ان کی تعظیم اور احترام نہ کرے، آپ فرماتے ہیں فلیس منا۔ کبھی ہم اس سوچ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ کمزور ہے، ہم اس کے کام آ سکتے ہیں اور کام ہمیں آنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور آپ کی ہدایت ہے تنبیہ کے ساتھ کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میرے نہیں ہو، اگر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرو گے تو میرے نہیں ہو۔ کسی بڑے کی عزت مطلب کے لیے، کسی چھوٹے کے ساتھ شفقت کسی مطلب کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی جذباتیت اور کوئی نفسانیت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے۔ یہ جذبہ جب ہوتا ہے تو آدمی دائیں بائیں بہت ساری جو رکاوٹیں اور مشکلات ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا لحاظ رکھو، لحاظ فرض کیا ہے، اسلام نے فرض کیا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ایمان والوں کے ساتھ احسان کرنا، غیروں کے ساتھ احسان کرنا، عام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا، یہ فرض ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا، احسان کہا جب ذبح کرتے ہو تو اس میں بھی احسان کرو، جب قتل کسی کو کرنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ قتل کرو، چھری تیز کر لو ذبح میں تاکہ جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو کند چھری سے ذبح کرنے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے کتنی رعایت ہے، ذبح کرنا ایک جانور کو، لیکن اس میں اچھا احسان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو طریقہ بھی بتائیں۔ اور یہ جذبہ جب رہتا ہے میرے بھائیوں تو آدمی الگ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے کام آتا ہے تو سوچتا ہے یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور مشکل اگر ڈالتا ہے کہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کسی غلط رخ پر چلا گیا، کسی غلط رخ پر۔ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی مشکل پیدا کرنے والا عمل کیا کرے گا، کسی اللہ کی مخلوق کے لیے بھی نہیں کرے گا، دیگر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نقطۂ نظر ہمارا بہت کلیئر ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ ہر نیکی کے پیچھے جذبہ، ہر نیکی کے پیچھے جذبہ، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، اللہ کی رضا کی تلاش، اس کے حکم کی پیروی، رسول کی سنت کی پیروی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے تو چھوٹے عمل پر بھی بہت بڑا بدلہ اسے مل جاتا ہے، بہت بڑا بدلہ۔
اور اللہ کی رضا کی اگر تلاش نہیں ہے تو بڑا عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ نہیں ملے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے جسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں 3 اہم ترین لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک امیر آدمی ہوگا، اور ایک مجاہد جس کو شہید کہا گیا، دنیا میں شہید ہوگا، اور تینوں کو کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش نہیں تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے والوں کو کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا مقصد دنیا طلبی اور دنیا کو دکھاوا تھا، وہ تمہیں مل گیا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، آپ دیکھیے ان کے لیے کیسا بدلہ ہے۔ ان کے لیے بدلہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں ایک کھجور توڑ کے دیتا ہے تو جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہ جذبہ نیک کام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کی، اچھے سلوک کی توفیق دے۔ ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا کرتے رہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے رہیں، تقوی کی بھیک مانگتے رہیں اللہ سے، پاک دامنی اور اچھے کیریکٹر کی بھیک مانگے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، نہ تقوی ملے گا نہ کیریکٹر ملے گا۔ اور جب لالچی ہوتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی عبادتوں میں، دین کے سارے کام میں اخلاص کی توفیق دے، اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ والصلاة والسلام على رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا